سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صلوات آج بھی مجلس کی ابتدا میں دو سوالات ہیں جو پوچھے گئے ہیں ان کا جواب دے دیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں لطیفوں کی کیسٹ رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اسلام میں عبادت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ دنیا کے تمام مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان شرائط کی پابندی کا حکم نہیں دیا جو پیغمبر اسلام سے پہلے کے انبیاء کی امتوں کو برداشت کرنا پڑتی تھی۔ جنگل میں چلے جاؤ، گھر والوں سے قطع تعلق کر دو، کئی کئی دن کا روزہ، ایک ایک دن میں 50 نمازیں۔ آج اللہ نے ہمارے لیے شریعت میں اتنی سہولت رکھی کہ اب عبادت خالی نماز ہی کا نام نہیں، خالی روزے ہی کا نام نہیں، اپنے بچے کو پیار کرنا یہ بھی اسلام کی نگاہ میں عبادت ہے، اپنے رشتہ دار سے مسکرا کے بات کر لینا یہ بھی اسلام کی نگاہ میں عبادت ہے۔ اور اسی میں یہ جملہ آیا کہ مزاح المومن عبادت، اگر مومن ایک دوسرے سے مذاق کریں کہ جس میں نہ کسی کی غیبت ہو، نہ کسی پہ کوئی الزام لگایا جائے، نہ کسی خاص مومن کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ بھی اسلام کی نگاہ میں ایک عبادت ہے۔ تو ہنسی، مذاق، لطیفے، چٹکلے، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض مقامات پر اس کو بہتر بھی قرار دیا گیا ہے۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات بھی ہو کہ مولا کائنات سے جو الزامات لگانے کی کوشش کی گئی تھی، سردار علی تو ایسا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہ ملی غیروں کو، تو اور کوئی الزام تو سمجھ میں نہ آیا۔ علی پہ ایک الزام یہ لگایا گیا کہ علی مذاق بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ علی جس محفل میں بیٹھ جائیں، جس ماحول میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے بہت زیادہ مسکرا کے بات کیا کرتے ہیں، یہ الزام باقاعدہ مولا پہ لگایا گیا تھا۔ تو اب انہی شرائط کے ساتھ اسلام نے ان تمام چیزوں کی اجازت دی ہے کہ اب لطیفے کا ایسا کیسٹ ہے کہ جس میں گانا نہیں ہے۔ آج کل یہ بڑی خرابی آ گئی کہ ایسے پروگرام بھی کہ جن کا مقصد بنیادی طور پر مزاح ہوتا ہے، لوگوں کو ہنسانا ہوتا، خصوصاً جو ویڈیو کیسٹ اس سلسلے میں تیار ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ گانے شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ گانے کا مسئلہ نہیں اور کسی خاص مومن کا نام لے کے اس کی توہین نہیں کی جا رہی، عام سے لطیفے ہیں، عام سے جوک ہیں، تو اسلام نے اس کی مکمل اجازت دی۔ دوسرا سوال کسی نے یہ پوچھا کہ روزے کے کفارے کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ روزے کے کفارے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ وہ جو روزہ چھوڑا اس کی تو قضا کرنا ہی کرنا، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ جو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بس اس میں یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا کہ غریب کے ہاتھ میں پیسے نہیں بلکہ کھانے پینے کی چیز پہنچنا چاہیے۔ پھر غریب کی مرضی ہے چاہے اسے استعمال کرے،
یا واپس کسی راشن والے کے ہاتھ بیچ دے۔ غریب کے لیے کھانا واجب نہیں ہے، لیکن کفارہ دینے والے پر واجب کہ وہ غریب کے ہاتھ میں پیسے نہ دے بلکہ کھانے پینے کی چیز پہنچا دے۔ ہاں اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ جس پر پورا یقین ہے ہم اسے پیسے دیں گے اور شرط لگائیں گے کہ اس سے کھانے کی چیز خریدو، تو وہ ضرور ہماری بات مانے گا اور کھانے کی چیز خریدے گا، تو ایسے قابل بھروسہ غریب کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جس کو کفارہ دینا اس کی طرف غریب کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیز پہنچنا چاہیے۔ اب چاہے آپ غریب کو بلا کے کھانا کھلا دیں یا پونا کلو تقریباً 14 فٹان کے اعتبار سے ایک غریب کو کھانا دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مہینے میں انسان اندازہ کر لے 150-200 روپے ایک روزے کا کفارہ بنتا، ہر مہینے میں ایک روزے کا کفارہ ادا کرتا چلا جائے، بیک وقت بوجھ بھی نہیں ہوگا اور آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ البتہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑا گیا اس کا کفارہ 7 الگ الگ آدمیوں کو ایک وقت کا کھانا پہنچانا، ایک آدمی کو 7 کھانے نہیں دے سکتے، 7 الگ الگ آدمیوں کو ڈھونڈنا، اگر آپ کو نہ مل پائے تو ایسے یتیم خانے یا مدرسے میں بھی دیا جا سکتا کہ جہاں کے طالب علموں کی اکثریت غربا پر ہو اور آپ منتظمین کو بتا دیں کہ یہ میرا کفارہ۔ بہرحال یہ تو ضمنی مسئلہ آ گیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام ایک مومن کے اوپر نماز اور روزے کے علاوہ بھی، تلاوت قرآن اور ذکر خدا کے علاوہ بھی، آمات شب قدر اور مجموعے کی دعائیں پڑھنے کے علاوہ بھی عام زندگی میں بہت ساری ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اور ان میں ایک ذمہ داری اس کی یہ کہ وہ میدان قیامت میں پیغمبر اسلام کے لیے سبب فخر بنے، وہ پیغمبر اسلام کا مددگار بنے۔ اس طرح سے تنازعوا وتناسلوا تکثروا، پیغمبر اسلام کی وہ حدیث جو ہر نکاح کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، میدان قیامت میں انبیاء کے درمیان ایک یہ مقابلہ بھی ہوگا کہ کس کے امتی زیادہ ہیں، کس کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، تو نکاح کرو، نسل کو بڑھاؤ، تکثروا جتنی کثرت کر سکتے ہو کرو، فإنی أباہی بکم الأمم، میں میدان قیامت میں تمہاری مدد سے، اپنے ماننے والوں کی مدد سے باقی تمام انبیاء کی امت کے سامنے فخر کروں گا۔ ولو سے یہاں تک کہ اگر مومن ماں باپ کا بچہ اور دنیا میں آ بھی نہ سکا، ماں کے پیٹ ہی میں ثابت ہو گیا، بعض اوقات کسی مجبوری یا وجہ سے، کسی نفس کی وجہ سے، کسی طبی مسئلے کی وجہ سے پیدائش سے پہلے ہی بچے کا انتقال ہو جاتا، شرط اس بات سے حمل تو جائز نہیں، لیکن اگر قدرتی طور پر یہ عمل واقع ہو گیا تو پیغمبر فرما رہے کہ بہرحال مومن باپ کا بچہ ہے، مومنہ ماں کا بچہ ہے، یہ بھی میدان قیامت میں ایک عام مومن کی طرح آئے گا اور میرا کلمہ پڑھنے والوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ میں کہوں گا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، ذرا دیکھو یہ ہے میرے ماننے والے، یہ ہے میرا کلمہ پڑھنے والے، کتنی کثیر تعداد ہے جو میری سچائی پہ ایمان لائی۔ پیغمبر آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں میدان قیامت میں اپنے وقت اور مباحات کے لیے دوسرے انبیاء کے سامنے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اولاد پیدا کرنے کے علاوہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ کوشش کرو، ویسے تو ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم کوشش کرو کہ جتنی بہتر سے بہتر اولاد پیدا کر سکتے ہو۔ مومن کے بچے کو جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے صحت مند ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کا رسول کچھ شرائط بتا رہا کہ کس عورت سے شادی کی جائے اور لڑکی والے کس مرد سے شادی کریں۔ میرا ایک مسئلہ یہ کہ دوران سال اسی کھارادر میں کئی جگہ درس ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سال گزشتہ یہ سارے فقہی مسئلے آ چکے ہیں، تو میں ان کی تفصیل میں گئے بغیر کہ پیغمبر اسلام اور امام معصوم شادی کے موقع پر پیدا ہونے والی اولاد کا خیال پہلے دلوا رہے ہیں کہ فقط اپنا خیال نہ کرو کہ ایسی بیوی چاہیے کہ مثلا جو تمہارے کام کاج میں مددگار ہو، نہیں،
اپنی اولاد کا بھی خیال کرو۔ چنانچہ پہلی شرط ہی یہ بتائی کہ ایسی عورت سے شادی کرنا جو ولود ہو، جس کے یہاں اولاد کی پیدائش کا امکان ہو، نہ اتنی چھوٹی لڑکی ہو، نہ اتنی زیادہ عمر کی ہو، نہ باندھ ہو کہ اولاد ہی نہ ہو سکے۔ اب یہ جو ساری شرطیں پیغمبر بتا رہے ہیں، اس کے اندر دو باتوں پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا، دو باتوں پر۔ ایک یہ کہ پیدا ہونے والا بچہ تم اپنی پوری کوشش کرو، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ پیدا ہونے والا بچہ جسمانی اعتبار سے صحت مند پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی کے مسئلے میں ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ اپنے چچا کے بیٹے یا اپنے چچا کی بیٹی سے شادی نہ کرنا۔ یہ اسلام نے ایک حکم ہم کو دیا، البتہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حرام اور واجبات کے مسئلے نہیں، یہ مستحبات کی بات ہے۔ اسلام میں ایک روایت یہ بھی آتی، بلکہ بیک وقت دو مقام پہ پیغمبر کی بھی روایت ہے، امام کی بھی روایت ہے کہ شادی کرو، زوجو تزوجو فانکحوا مسلسل، لیکن فلا تزوجوا فی القرابہ، اپنے انتہائی قریبی رشتے داروں میں شادی نہ کرنا۔ اور آگے پھر وجہ بھی بتائی، خالی حکم نہیں دیا، وجہ بھی بتائی، کیونکہ اگر تم نے اپنے قریب رشتے داروں میں شادی کی تو پیدا ہونے والا بچہ جسمانی اعتبار سے ناقص ہو سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں خاص چچا نام لے کے پیغمبر نے بتایا کہ اپنی بیٹی اس کے چچا زاد بھائی کے حوالے نہ کرو، یا اپنے لڑکے کی شادی اس کی چچا زاد بہن سے نہ کرو۔ ایک تو روایت پہلی آئی کہ جس میں امام نے تمام رشتے داروں سے جو قریب رشتے دار ہیں شادی کرنے کو روکا، اور پھر خصوصاً چچا زاد کا تذکرہ آیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں، خصوصاً اگر آپ دیہاتوں اور گاؤں میں چلے جائیں، کہ جہاں پہ بعض مجبوریاں ایسی ہیں کہ خاندان کے علاوہ کہیں شادی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں بار بار اس نقطے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ پیغمبر نے حرام قرار نہیں دیا کہ چچا زاد بھائی اور بہن سے شادی حرام، بلکہ یہی تو ایک عام ترین مسئلہ ہندو مذہب کے اندر فرسٹ کزن سے شادی کرنا حرام ہے۔ ہندو نہ اپنی چچا زاد سے شادی کر سکتا، نہ خالہ زاد سے، نہ ماموں زاد سے، نہ پھوپھی زاد سے۔ اسلام نے کزن کے ساتھ شادی کی اجازت دی، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ اگر اپنے آپ کو بچا لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر وجہ بتائی، کیونکہ اس صورت میں پیدا ہونے والی اولاد عام طور پہ بیمار یا ناقص پیدا ہوگی۔ آج کی جدید ترین تحقیق اس مجمع میں میڈیکل سائنس یا علم طب کے ماہر بھی ہیں، انہیں بھی پتا کہ امریکہ اور برطانیہ میں قانون کے اعتبار سے اس چیز کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ انسان اپنے قریب ترین رشتے داروں میں شادی کرے، اس اعتبار سے کہ اگر دادا میں کوئی بیماری تھی، دل کی بیماری، دل کی بیماری اور اس قسم کی خطرناک بیماریاں، تو آپ اس کی جتنی نسل آگے چلے گی اس سب میں یہ بیماریاں وراثتاً منتقل ہو سکتی۔ میرا موضوع تو 3 دن ایمانی خرابیاں تھا کہ جو وراثت میں منتقل ہوتی، لیکن آج امریکہ کہہ رہا، آج برطانیہ کہہ رہا کہ وراثتاً جسمانی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ دادا اگر ٹی بی کا مریض رہ چکا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کی ساری جنریشن اور نسل میں یہ بیماری چلے گی۔ ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری اگر خاندان کے ایک بزرگ کو ہے تو یہ اس کی نسل میں منتقل ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر اگر اس کے پوتے میں، اس دادا کے پوتے میں یہ بیماری آئی، وہ کسی غیر خاندان میں شادی کرتا تو جس کی لڑکی صحت مند ہے تو پھر ان کی اولاد میں یہ بیماری کم ہونے کا امکان ہے۔ لیکن اگر اسی دادا کو ایک پوتا ایک پوتی، چچا زاد بھائی بہن، وہ دونوں شادی کر لیں گے تو دادا کی بیماری ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ایک مرتبہ پھر جمع ہو جائے گی، اور ان کی جو اولاد ہوگی اس میں یہ بیماری اور زیادہ شدت کے ساتھ آئے گی۔ امریکہ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور ہو رہا، اور شاید بہت جلد یہ قانون بنا دیا جائے کہ انسان اپنے کزن سے شادی نہیں کر سکتا ہے، فقط اس طبی خرابی کی وجہ سے کہ بزرگوں کی بیماریاں اولاد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اگر باپ اور ماں دونوں کا تعلق ایک ہی بزرگ سے ہو کہ جو کبھی بیمار رہ چکے ہیں۔ اسلام نے
بہرحال اس کو حرام نہیں کہا، بہت ہی زیادہ بڑا مکروہ بھی نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری اولاد میں یہ خرابیاں کم ہو جائیں۔ اور دوسری جانب مسلسل ایسے مشورے اسلام نے دیے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ جسمانی اعتبار سے بہتر ہو، طاقتور سے طاقتور ہو۔ پیغمبر فرما رہے، پچھلے سال یہ حدیث آ چکی ہے، پیغمبر فرما رہے کہ جس مہینے میں بیٹے کی یا جس مہینے میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے اس مہینے اس دماغ کو زیادہ سے زیادہ کھجوریں کھلاؤ تاکہ پیدا ہونے والا بچہ حلیمن تقیّا، صاحب تقویٰ ہو اور صاحب علم ہو۔ اس بچے میں یہ ایمانی خصوصیات بڑھ جائیں۔ اور دوسری حدیث یہ آئی کہ جب تمہاری بیوی زمانے حمل میں ہو، پریگنینسی کے زمانے میں ہو، تو اسے وہی ایک پھل ہے جو عربی میں سفرجل کہلاتا، ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں بازاروں میں زیادہ ملتا، پاکستان کے شمالی علاقے سوات اور مردان میں اس کے باغات بہت زیادہ، وہی اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ کھلاؤ، خصوصاً اس وقت کہ جب وہ حاملہ ہے، تاکہ پیدا ہونے والا بچہ صورت کے اعتبار سے بہتر ہو، اس کی صورت بہتر سے بہتر ہو۔ ایک نسخہ اور علاج بتایا کہ اس کی سیرت بہتر ہو، ایک نسخہ بتایا کہ اس کی صورت بہتر ہو، اور ان دونوں چیزوں کی تمنا مومن کو کرنا چاہیے، خوبصورت بچہ اور خوبصیرت بچہ۔ تو اب اسلام اتنا زور دے رہا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ خرابیوں سے محفوظ رہے۔ یہاں پہ اب ہمارے پاس وہ موضوع آ گیا جہاں کل رات کی مجلس میں بات پہنچی تھی، یہ تو ایک تمہید تھی تاکہ آپ کو اندازہ کہ خالی اولاد پیدا کر دینا یہی اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ جتنا بہتر سے بہتر تمہارا خاندان ہوتا چلا جائے۔ جیسے کل میں نے کہا کہ نماز پڑھ لینا گناہ سے بچا لے گا، لیکن بہتر سے بہتر نماز پڑھو۔ روزہ رکھ لینا عذاب سے بچا لے گا، لیکن اچھے سے اچھا روزہ رکھو جو انسان کی فطرت ہے۔ کپڑے انسان پہن لے، اگر ایک لنگی اور ایک چادر بھی جسم پہ ڈال دے تو سب پوشی بھی ہو جائے گی، سردی اور گرمی سے بھی بچ جائے گا، لیکن فطرت میں ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنو۔ انسان اگر جو کی روٹی کو پانی میں گھول کے استعمال کرے پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن فطرت میں ہے کہ اچھے سے اچھا کھاؤ۔ انسان اگر ایک جھوپڑی بلکہ خالی کھجور کے پتوں کی چھت ڈال کے اس کے نیچے بیٹھ جائے تو موسم سے تو بچ جائے گا، لیکن اچھے سے اچھے مکان کی خواہش ہے، اور اسلام نے ان خواہشات کو انکریج کیا۔ انشاءاللہ ایک مجلس میں تفصیل کے ساتھ آئے گا یہ موضوع کہ اولاد کے لیے بھی بہتر قرار دیا۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے لباس، اچھے مکان میں رہو۔ پچھلے سال میں نے اشارہ کیا تھا تو بہرحال یہ فطرت میں شامل ہے۔ تو اولاد بھی پیدا ہو تو اچھے سے اچھی پیدا ہو، صورت کے اعتبار سے بہترین ہو، سیرت کے اعتبار سے بہترین ہو۔ اور پھر ایک اور بات اسلام نے بتائی کہ صورت یا جسمانی طور پہ اولاد کو صحیح کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، لیکن سیرت کے اعتبار سے اولاد کو صحیح کرنا یہ آسان ہے۔ ہمارے یہاں تو تصور ہی ہے کہ اولاد کو دیندار بنانا، اس کے کیریکٹر کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، صورت پہ تمہارا کنٹرول کم سے کم ہے۔ تمہارا بیٹا اندھا نہ ہو، گونگا نہ ہو، بہرا نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، مینٹلی اور ڈسٹرب نہ ہو، جسمانی نقص نہ ہو، یہ تمہارے اختیار میں بہت کم ہے، لیکن اپنی اولاد کو سیرت کے اعتبار سے بہتر بناؤ، یہ تمہاری اولاد میں بہت زیادہ ممکن ہے، تمہارے اختیار میں ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ اسلام بتا رہا ہے، وہ ساری باتیں نہیں جو پچھلے سال آ گئی کہ کیسی بیوی تلاش کرو، کیسا شوہر تلاش کرو، وہ مرحلہ ختم۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ مجبورت۔ ایک بہت ہی مشہور روایت کا اشارہ کر رہا ہوں اس روایت کی طرف، آپ علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں، میری مجالس سے تو یہ روایت بہت کم آئی ہے کیونکہ اتنی مشہور کہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کے ہمارے موضوع سے کتنی مطابقت رکھ رہی ہے یہ روایت یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پاس ایک طویل عرصے کے بعد آ رہا، وہ بوڑھا باپ جو اپنے جوان بیٹے اس وقت صحرا میں چھوڑ کے گیا تھا کہ جب یہ بچہ شیر خوار تھا، یعنی ابراہیم اسماعیل سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ اسماعیل جنہیں مکے کی اس بے آب و کیا اور چچر زمین کے اوپر چھوڑ کے ابراہیم گئے تھے کہ جہاں نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی کی کوئی چیز ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وادٍ غیر ذی زرع
जहां एक चीज भी पैदा नहीं होती है, परवरदिगार ने किस तरह हाजरा और इस्माइल की परवरिश का इंतजाम किया, यह आप मजालिस में सुनते रहते हैं। इस्माइल जवानी की मंजिल पे पहुंचे और जिन्नन एक बात अर्ज करूं, जब जमजम का कुआं जारी हुआ तो इस पानी को देख के परिंदे आ गए। परिंदों को देख के एक काना बदूस कबीला बनु जुरहम गुजर रहा था, वो आ गया, जनाब हाजरा से इजाजत मांगी कि पानी की मालिका आप है, हमें सिर्फ इतनी इजाजत दीजिए कि हम यहाँ रह के पानी को इस्तेमाल करें। इसी खानदान में जनाब इस्माइल की शादी हुई। और ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह की निगाह बदतरीन अमल तलाक देने का अमल है, लेकिन यहाँ एक नबी खुदा अपने बेटे को इस बदतरीन अमल की नसीहत कर रहा है। बहुत ही मशहूर रिवायत, सिर्फ उसके एक जुमले की खातिर इस रिवायत की कुछ बातों को दोहराना पड़ रहा है। आया बूढ़ा बाप जवान बेटे के पास, तो छोटा सफर नहीं है। इब्राहिम फलस्तीन में रहते हैं, इस्माइल मक्का में रहते हैं। आज भी अगर आप हवाई जहाज में बैठ के आए तो 2-2.5 घंटे तो हवाई जहाज की फ्लाइट लेती है, 15 दिन का या 20 दिन का पैदल का सफर है। पता चला कि इस्माइल घर पे नहीं है, शिकार के लिए गए हुए हैं। शिकार से आप अपने बच्चों का या अपने साथियों का शिकार जहन में न लाइए कि ये सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। अरब में जो शिकार राइज था, जिसमें इंसान 1-1 महीने के लिए जंगलों में जाके बैठता था और उसके बाद जो शिकार था वो लेके आता था, इसी पे गुजारा हुआ करता था। पता चला कि बेटा इस वक्त शिकार के लिए गया हुआ है। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला, एक जवान लड़की बाहर निकल के आई। बहरहाल है तो नबी खुदा की बीवी, है तो नबी खुदा की बहू, जनाब हाजरा का तो इंतकाल हो चुका है, तो हिजाब के साथ है। लेकिन एक मरतबा देखा कि एक मर्द बुजुर्ग मेरे दरवाजे पे खड़ा है। इब्राहिम ने कहा, इस्माइल कहा, तारुफ तो नहीं कराया, ये आप सुनते रहते हैं। कहा कि मेरा शौहर शिकार पे गया है, कब आएगा? जवाब दिया तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन अभी गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। इब्राहिम एक नबी भी है, माज़अल्लाह, ये जुमला बहुत गलत है, लेकिन बात समझाने के लिए, कोई रिटायर्ड आदमी नहीं है कि आके बैठ जाए 2 महीने के लिए। एक नबी है, सारे नबूवत को छोड़ के आ रहे हैं। सिर्फ एक सवाल किया, मैं बेटे की खैरियत दरियाफ्त करने आया हूं। उससे नहीं कहा, दिल में सोचा बेटे की खैरियत दरियाफ्त करने आया हूं, वो तो नहीं है, चलो बहू से पूछ लो। सवाल किया, ये बताओ कि इस्माइल और तुम्हारा गुजर बसर का क्या जरिया है? कहा कि बस कुछ मिल जाता है, पानी तो है, खाने पीने की चीज मेरा शौहर जंगल से लेके आ जाता है। कहा कि तुम मुतमईन तो हो? कहा मुतमईन कैसी? ऐसी मैं मुसीबत में फंस गई हूं, इस घर में फाके हो रहे हैं, शौहर मेरा अच्छा, लेकिन मुसीबतों और परेशानियों में गुजारा हो रहा है। देखें खुदा कब हमारी हालत को बदलता है, देखें कब हमें भी दुनिया की नेमतें मिलती हैं। खैर, इब्राहिम ने कहा कि मैं जा रहा हूं, फिर कभी आऊंगा, अलबत्ता अपने शौहर को मेरा एक पैगाम दे देना कि अपने दरवाजे की चौखट को बदल लें। बाप चला गया और 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद बेटा पलट के आया, अपनी बीवी से रिपोर्ट ले रहा है कि इस दौरान कोई खास वाकया तो पेश नहीं आया, कोई मेरी तलाश में तो नहीं आया। कहा कि हाँ, एक बूढ़ा आदमी आया था, न नाम बताया, न तारुफ कराया, ये शक्ल और सूरत थी। जनाब इस्माइल ने सुना, फौरन पहचान लिया। कहा वो तो मेरे बाबा थे, कोई पैगाम तो दे के नहीं गए। कहा सिर्फ एक पैगाम दिया है कि दरवाजे की चौखट को बदल लेना। पता नहीं उन्हें हमारे घर के दरवाजे में क्या खराबी नजर आई, दरवाजा तो बेहतरीन है, चौखट तो खूबसूरत तरीन है। इस्माइल ने कहा तुम्हें नहीं पता मेरा बाबा मुझसे क्या कह के गया है। तलाक दी अपनी बीवी को और कहा यह है मेरे बाबा के पैगाम का मकसद। और फिर एक तवील अरसा गुजरा, मशहूर रिवायत है, इसलिए दरमियानी वाकयात को अर्ज कर रहा हूं। फिर एक बूढ़ा बाप जवान बेटे से मुलाकात के लिए आता है और फिर बेटा घर से बाहर है। एक मरतबा दरवाजे पे दस्तक दी, फिर इस्माइल की बीवी निकल के आई, मगर ये दूसरी बीवी है। एक मरतबा देखा, एक मर्द बुजुर्ग मेरे दरवाजे पे खड़ा है, वही सारी बातें हुई। आखिर में इब्राहिम ने पूछा कि तुम्हारी गुजर बसर कैसे हो रही है? कहा कि पानी तो है, जंगल से मेरा शौहर को शिकार लेके आता है। इब्राहिम ने कहा कि खुश और मुतमईन हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार ने बहुत दिया है, तवक्को
سے زیادہ دیا ہے، اس کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس جنگل میں، اس صحرا میں، اس ویرانے میں ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ ابراہیم جانے لگے، کہا تمہارا شوہر کو پتہ نہیں کب آئے، مجھے بہت ضروری کام ہے، ہاں اتنا پیغام دے کے جانا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط کر کے رکھے، اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اور چلا گیا نبی خدا، نبی بھی وہ نبی جو ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام کے بعد دوسرا افضل ترین نبی ہے۔ اسماعیل اپنے معمول کے مطابق پلٹ کے آئے، بیوی سے تمام واقعات کی رپورٹ لی، اطلاع ملی کہ بوڑھا آدمی آیا تھا، شکل و صورت پتہ چلی، پہچان گئے، ارے وہ تو میرے بابا تھے، کوئی پیغام دے کے گئے ہیں۔ کہا کہ بڑا عجیب پیغام دیا، یہ کہہ کے گئے کہ دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا اور اسے مضبوط بنانا۔ اچھا بھلا تو ہمارا دروازہ ہے، بہترین تو اس کی چوکھٹ ہے۔ اسماعیل مسکرائے، تم نہیں سمجھ سکی، میرا بابا یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ یہ جو بیوی مجھے ملی ہے یہ بہترین بیوی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ روایت تو یہاں ختم ہوئی۔ ایک عجیب بات تو ہم کو یہی محسوس ہوئی کہ ایک نبی خدا اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، نبی خدا، اور ایک ایسے کام کا مشورہ دے رہا جو حلال چیزوں میں خدا کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ ہے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں بعض علماء مجلس میں پڑھا کرتے ہیں کہ باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کی بات کہے تو باپ کا یہ حکم بھی ماننا چاہیے۔ اور اس کی دوسری دلیلوں کے علاوہ ایک دلیل یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو یہ حکم دیا، اسماعیل خود ایک نبی ہے مگر باپ کی بات مانی۔ ہاں علماء نے تشریح کی ہے کہ ابراہیم جیسا باپ حکم دے تو طلاق کا مسئلہ آتا ہے، لیکن یہاں طلاق کی اجازت کیوں ملی؟ اسی وجہ سے کہ ایسی عورت نہ صرف یہ کہ گھر کے ماحول کو تباہ کرے گی بلکہ پیدا ہونے والی اولاد کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کرے گی۔ اور دوسری بیوی کو رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے غور کیا کہ دونوں عورتوں میں فرق کیا تھا؟ دونوں عورتوں میں کیا ایسی چیز ابراہیم نے دیکھی؟ معاذ اللہ شکل و صورت کا مسئلہ تو نہیں ہے، ایک ہی چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، دونوں بیویوں کو ایک ماحول ملا، شوہر دونوں کا ایک ہے، کھانے پینے کا ایک جیسا انتظام ہو رہا، مکان وہی مکان ہے جس میں پہلی بیوی رہی اسی میں دوسری بیوی رہی، مکہ وہی مکہ ہے۔ اور جو صاحبان ایمان مکہ کی زیارت کر کے آئے انہیں پتہ ہے کہ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں سردی گرمی بارش بہار خزاں یہ کوئی موسم نہیں ہوتا ہے، سارا سال ایک جیسا رہتا ہے۔ تو موسم کے اعتبار سے بھی کوئی تبدیلی نہیں، رہائش کے اعتبار سے بھی کوئی تبدیلی نہیں، شوہر بھی دونوں کا ایک ہے، مگر ایک بیوی کی تعریف ہو رہی ہے، ایک بیوی کو طلاق دلوائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلی بیوی میں وہ بنیادی خرابی تھی جس کے بارے میں معصوم نے کہا کہ یہ بنیادی خرابی اولاد کو تباہ کر دینے والی ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا کفران، اللہ کی نعمتوں کے ناشکرا پن جو اللہ دے رہا ہے اس کے باوجود مزید کی تمنا۔ ہاں مزید کی تمنا اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر شکوہ شکایت تانے اللہ سے ناراض رہنا اپنے آپ کو سب سے برا سمجھنا۔ اسماعیل کی بیوی کا تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اسماعیل کی بیوی کے لیے مسئلہ ہی نہ تھا کہ بھائی ہمارے یہاں رہنے والی عورتوں کے ساتھ ایک پرابلم اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ دائیں بائیں کے فلیٹ ہیں، دائیں بائیں کے مکانات ہیں، کبھی پڑوسی عورتوں کی حالت دیکھتی ہیں، کبھی رشتے داروں کی حالت دیکھتی ہیں، کسی کا لباس دیکھ کے اپنا لباس کمتر محسوس ہوتا، کسی کے زیور دیکھ کے اپنا زیور کم قیمت کا محسوس ہوتا۔ اسماعیل کی بیوی کے لیے یہ بھی مسئلہ نہ تھا، اس لیے کہ اسماعیل کے علاوہ تقریباً پورا مکہ خالی ہے، نہ وہ سہیلیاں ہیں، نہ وہ پڑوس ہے، نہ وہ تقریبات ہیں۔ مگر جب ایک عورت کی نیچر بن جائے ہر چیز کے اوپر اعتراف کرنا، خصوصاً رزق جو گھر میں آ رہا ہے، نعمتیں جو خدا مہیا کر رہا ہے، اگر کوئی عورت اس پر راضی نہیں رہتی ہے تو نہ صرف یہ کہ گھر کا ماحول تباہ ہوتا ہے، شوہر حرام کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے، مگر سب سے بڑا نقصان پیدا ہونے والے بیٹے کو ہوتا ہے۔ اور اگر عورت اللہ کی شکر گزار ہے، نعمتوں ہی میں نہیں مصیبتوں میں بھی پروردگار کا شکر ادا کرنے کی عادی ہے، تو نہ صرف یہ کہ گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، شوہر کو حرام کے راستے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اولاد کے لیے بھی بہتری ہوتی ہے۔ ناشکری ماں کا بیٹا ہمیشہ
दुनिया में गुनाह के रास्ते पे बढ़ेगा, खुदा जितनी बड़ी उसको नेमत देगा वो समझेगा खुदा ने मुझे कुछ नहीं दिया है, और शुक्रगुजार माँ का बेटा हमेशा परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा बनेगा। और ये अहम तरीन चीज है। एक आदमी को दीनदार और बेदीन बनाने में इन चीजों का बहुत ज्यादा दखल है। इंसान अगर अपने परवरदिगार ही से राजी नहीं है तो बड़ा तौहीन आमेज जुमला है, तो बड़ा सख्त जुमला। हम क्या, हमारी हैसियत था कि हम खुदा से राजी होने की बात करें, लेकिन ये हमारे परवरदिगार की रहमत है कि वो ये नहीं चाहता। देखिए खुदा जो हमारा आका है, मालिक है, हाकिम है, हुक्म दे हमें मानना पड़ेगा, लेकिन खुदा क्या चाहता है कि मेरा बंदा राजियन मर्जिया की मंजिल पर आए। खाली मैं ही उससे राजी ना हो, बंदा भी मुझसे राजी हो जाए। कोई आका है जो अपने गुलाम का इतना ख्याल रखता है? कोई है ऐसा? हमारी हैसियत क्या खुदा के सामने? मगर नहीं, खुदा चाहता है बंदा मेरा है, इतना दो कि मुझसे राजी हो जाए। फिर भी अगर वो ये देखता है कि एक ऐसा बंदा है जिसकी जबान पे शिकायत के अलावा कुछ नहीं है, तो बेअख्तियार खुदा ने आवाज देता है कि जो लोग मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। मैं खिताब कर रहा हूं आपके जरिए से उन खवातीन से कि जिनके मिजाज में आ गया है हमेशा और हमेशा अपनी मुसीबतों का दुखड़ा होना। उमूमन खवातीन में यह खराबी पाई जाती है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कुरान एक उसूल बता रहा है कि अगर वाक़ात भी तुम परेशान हाल, खवातीन में वैसे होता भी ये नहीं, मैं जानता हूं। मेरे एक ऐसे जानने वाले, ये तो मेरे अपनी आंखों देखी बात है, पाकिस्तान से बाहर उनकी बीवी शिकायत कर रही है टेलीफोन पर कि आप मेरे शौहर को बताइए इतना पैसा कमा रहे और मेरे लिए ढंग का जोड़ा उन्होंने नहीं बनाया। और हालत क्या थी, क्योंकि मैं तो घर में जा चुका, मेहमान बनकर रह चुका, 18 अलमारियां इस औरत के कपड़ों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी जबान पे शिकायत यही कहा जा रहा। और पिछली ही ईद में मैं गया था, ईद के एक हफ्ते के बाद, पिछली ही ईद में, ये मेरे सामने की बात, 72,000 रुपए, पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान से बाहर की बात, 72,000 रुपए का जोड़ा खरीद के दिया गया। और शिकायत यह है कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी जोड़ा नहीं है, क्योंकि एक जोड़ा जो तन पे आ गया अब दोबारा ये पहने जाने के काबिल नहीं रहा इस मोमिना के ख्याल और निगाह में। तो कपड़े के बारे में शिकायत ये औरत की फितरत में शामिल हो गई है। लेकिन अगर वाक़ान ऐसी औरत है कि जो मुसीबत में है, जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसके पास पहनने को नहीं है, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा जिनको सब कुछ मिलता है और वो फरियाद करती हैं, नहीं, हकीकत में मैंने मान लिया कि कुछ भी नहीं है, इनके हालात खराब हैं, गुर्बत का इन्हें सामना करना पड़ रहा। हकीकत में खुदा इस तरह भी इम्तिहान लिया करता है। तो अब देखना ये है कि इस औरत की ख्वाहिश क्या ये चाहती। बात फकत औरतों की नहीं, मर्दों के लिए भी यही मसला, लेकिन क्योंकि मेरा मौजूद इस वक्त मां बन गया इसलिए नाम मैं औरत का ले रहा, वरना बात आपसे भी की जा रही। देखना ये कि अगर इस औरत के पास रहने के लिए मकान नहीं, एक कमरे बल्कि आधे कमरे का फ्लैट है जिसमें ये जिंदगी गुजार रही, वाक़ान इसके पास खुशी और गमी में पहनने के लिबास नहीं, वाक़ान इसके घर महीनों गोश्त नहीं पकता, ये सारी परेशानियां हैं। इसकी ख्वाहिश क्या ये चाहती कि यही हालत रहे या इससे भी खराब हो जाए, या इसकी ख्वाहिश यह है कि यह हालत बदल जाए। अगर ये चाहती है कि हालत बदल जाए तो देखे कि कुरान इसका अच्छा तरीका बता रहा। ये मेरी कोई मजलिस नहीं है कि लोग मजाक उड़ा के नजरअंदाज कर दे, ये कोई हदीस मासूम भी नहीं है। माज़अल्लाह मैंने इसलिए कहा कि मासूम की हदीस का मकाम कम नहीं, मगर हदीस का नाम सुनते हैं और लोग इस तरह मुंह बनाते हैं जैसे कोई झूठी बात उनको सुनाई जा रही है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत, लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो जितना मैंने तुम्हें दिया है अगर तुम उसका शुक्र अदा करो तो मैं और दूंगा, बढ़ा के दूंगा, इजाफा करके दूंगा। अगर वही आधे कमरे का फ्लैट, अगर वही साल के 2 जोड़े, अगर वही महीनों गोश्त न पकना, मगर तुम्हारी जबान पर कलमा शुक्र है। हमारे बुजुर्गों की जबान पे कलमा शुक्र रहता था, मैं जानता हूं।
ایسے گھرانے بھی تھے کہ کھانے کے بعد چاہے ان کو روکھی روٹی ملے، پانی کے ساتھ کھانے کے بعد شکر کا سجدہ انجام دیا کرتے تھے، اور آج ان کی اولاد کا دسترخوان اتنے کھانوں سے بھرا ہوتا ہے کہ وہ ہر کھانا چکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور شکایت یہ ہوتی ہے کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، بزنس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بھلا اس تنخواہ میں کہیں ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے روٹی کے ساتھ چٹنی کھا کے میز پر شکر کا سجدہ کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے ان کو بڑھا کے دیا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتیں ملنے کے بعد بھی تم کافر بنے رہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، کچھ نہیں دیا اللہ نے، کچھ نہیں دیا۔ بزنس مین کی زبان سے ہمیشہ شکایت ہوگی، نوکری کرنے والے کی زبان سے ہمیشہ شکایت ہوگی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو جو خدا دے سکتا ہے وہ خدا لے بھی سکتا ہے، جس خدا میں عطا کرنے کی طاقت ہے اسی خدا میں چھیننے کی طاقت بھی ہے۔ تمہارے بزرگوں نے شکر ادا کر کر کے تمہاری زندگی کو بنایا ہے، اور تم نعمتوں کو ٹھکرا کے اپنی اولاد کی زندگی کو تباہ کر رہے ہو۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اگر آج تمہارا ایک بہترین 4 یا 5 لاکھ کا فلیٹ ہے، یہ خیال نہ کرنا کہ آج اگر ہر وقت تمہارے دسترخوان پہ گوشت پکتا ہے اور تم دنیا کے سامنے اپنی غربت اور پریشانی کا دکھڑا روتے رہے تو اس پیسے میں کمی نہیں آئے گی۔ ارے تاریخ سے پوچھئے، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ لاکھ کے آدمی کس طرح پاک ہوئے، اور ایسے بھی کتنے تھے کہ جن کے پاس کچھ نہ تھا اور خدا نے انہیں سب کچھ دے دیا۔ تو ویسے تو ہر ایک کے لیے یہ اصول ہے، لیکن عورت کے لیے جسے ماں بننا ہے، جسے شکر گزار اللہ کے بندے اس دنیا میں پیش کرنا ہے، جسے ایسی اولاد پروان چڑھانا ہے کہ جس کے بارے میں اس کی بھی خواہش ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو سب کچھ دے۔ انسان میں ایک جذبہ، بدترین جذبہ جسے حسد کا جذبہ کہا جاتا، اور یہ بھی بہرحال میرا فریضہ ہے اس لیے میں کہہ دوں کہ روایتوں میں آیا کہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حسد کا گناہ۔ بہت کم ایسے گناہ کہ جن کے کرنے پہ انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یا قرآن شرک کی بات کر رہا، شرک یعنی ایک خدا کے مقابلے میں دوسرا خدا بنانا، یا معصوم حسد کی بات کر رہے ہیں، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زیارت کرنے والے، مجلس اور ماتم میں آنے والے، نیکیاں کرنے والے، حقوق الناس ادا کرنے والے، اگر حسد تیرے پاس ہے، آیت اللہ کوئی کی توضیح المسائل میں بھی یہ حدیث آپ کو ملے گی، مرجع معتبر ترین حدیث کو نقل کرتا، ان الحسد، اگر حسد تیرے پاس ہے، یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح لکڑی کو آگ میں ڈال دو تو آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تیری نماز راکھ بن جائے گی، تیرا روزہ راکھ بن جائے گا، تیری تلاوت قرآن اور دعا کا ثواب راکھ بن کے رہ جائیں گے اگر تیرے پاس حسد ہے۔ اور پھر جو میں نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں، روایت میں یہ بھی آیا، روایت میں یہ جملہ بھی آیا کہ 2 گروہ میری امت میں ایسے ہیں جن کے پاس حسد زیادہ ہوگا۔ 2 گروہ، البتہ اس میں غلط فہمی میں مبتلا نہ، 2 گروہوں میں پہلا گروہ بتایا گیا صاحبان علم کا، اور معصوم نے کہا اگر عالم اپنے آپ کو حسد سے بچا کے لے گیا بس پھر وہ کامیاب ہو گیا ہے، پھر شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ عالم باقی ساری خوبیاں ہوں گی، حسد کی خرابی میں اکثر مبتلا ہوں گے۔ اور دوسرا عورتوں کا گروہ، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے جیلسی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین میں غیبت کرنے کا رواج بہت زیادہ، خواتین میں تہمتیں لگانے کا رواج بہت زیادہ، خواتین کے لیے پیغمبر ایک حدیث جو سب کے لیے کہہ رہے ہیں مگر خواتین کی باتوں پہ پورا اترتی، پیغمبر فرما رہے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی جھوٹا بن جائے گا اگر وہ ہر سنی ہوئی بات دوسرے تک منتقل کر دے۔ اور ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہوتا کہ سنی ہوئی بات دوسرے کو نہیں بتائی جاتی ہے بلکہ اس کے اندر کچھ بیل بوٹے اپنی طرف سے بڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بات آگے جاتی ہے تو اس میں کچھ اور اضافہ تیسری خاتون کرتی ہیں۔ اب یہ جو ساری خرابیاں آخر اس کی جڑ کیا؟ کبھی کبھار عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا، میں خواتین کی توہین نہیں کر رہا، آپ حضرات کی باری بھی آنے والی اور میری باری بھی آنے والی، لیکن کیونکہ موضوع بن گیا ہے ماں اس لیے یہ باتیں بیان ہو رہی۔ کبھی ایک منزل ایسی آتی کہ ایک گناہگار پریشان ہوتا کہ آخر
میں یہ گناہ کر کیوں رہا. بے حس مومن کی بات نہیں کر رہا. حس رکھنے والے, محسوس کرنے والے, بعض اوقات ایسے مومن کہ خود اپنے گناہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ہم سے یہ گناہ ہو کیوں جاتا. خواتین نے بعض اوقات یہ مسئلہ پیش کیا کہ ہم خود نہیں چاہتے کہ غیبت ہو, تہمت لگے, بہتان باندھا جائے, سنی سنائی بات, کسی مومن کی عزت و آبرو کو ختم کرنے والی بات, اور ہم آگے منتقل کر دیں. لیکن ہو جاتا ہے یہ گناہ, پتہ نہیں کیسے ہو جاتا. بعد میں پچھتاتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, لیکن جب زبان چل رہی ہوتی ہے اس وقت خیال نہیں ہوتا. اسی لیے معصوم نے کہا کہ ہر گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ کہ سبب تلاش کرو کہ وہ گناہ کیوں ہوگا. نماز انسان چھوڑتا, کیا وجہ ہے کہ نماز کی طرف دل نہیں آتا؟ وجوہات بتائی گئی اور ان میں سے کچھ وجوہات آئیں گی آئندہ مجالس میں. لیکن غیبت, تہمت, بہتان کا سبب بتایا گیا حسد. کسی سے حسد, کسی کی برائی, کسی سے جلن, کسی سے جیلسی. اب کس طرح سے اس سے وہ نعمت چھین لے, کس طرح سے اس عورت سے وہ چیز چھین لے, یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. چنانچہ اس کی غیبت کرتے ہیں, چنانچہ اس سے تہمت لگائی جاتی ہے. حسد ماں ہے غیبت کی, حسد ماں ہے تہمت کی, حسد ماں ہے بدزبانی کی. حسد سبب بن رہی ہے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے. تو یہ بدترین گناہ جو یا علماء میں ہوگا اور یا پھر خواتین میں ہوگا. لیکن بڑے سے بڑا حاسد مرد اس سے محفوظ نہیں ہے. مردوں کا حسد بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کا حسد زبان تک رہتا ہے, لیکن مرد جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اسے تباہ کرنے کے لیے, اس کے تباہ کرنے کی درپے ہو جاتا ہے. بہرحال حسد کرنے والا بھی کتنا ہی بڑا حاسد کیوں نہ ہو, ایک ایسی ذات اور شخصیت کہ اس سے کوئی حسد نہیں کر سکتا, اور وہ ہے اپنی اولاد. اولاد وہ واحد چیز ہے کہ جس سے کبھی بھی حسد نہیں ہو سکتا ہے. ہم ایک دفتر میں ملازم ہیں, ہمارا ساتھی ترقی کر جائے, حسد پیدا ہوگا. ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, ہمارے پڑوسی کا مکان بہتر ہو جائے, ہمیں حسد پیدا ہوگا. ہم ایک تقریب میں جاتے ہیں, ہمارا جاننے والا یا جاننے والی ہم سے بہتر لباس و زیور پہن کے آ جائے, ہمیں حسد ہوگا. لیکن اگر باپ اور بیٹا ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں اور بیٹا ترقی کرے گا, باپ کو حسد نہیں ہوگا, شکر ادا کرے گا. اگر ماں اور بیٹی ایک محفل میں جا رہے ہیں اور ماں سے بہتر لباس بیٹی کے جسم پر اور ماں سے بہتر زیور بیٹی کے جسم پر موجود ہے, ماں کو حسد نہیں ہوگا بلکہ فخر ہوگا. اگر باپ کے مکان سے اچھا مکان بیٹے کا ہو گیا ہے تو باپ دنیا کے سامنے تذکرہ کرے گا, تہمت نہیں لگائے گا. اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ حسد جیسا بدترین گناہ کرنے والا بھی اولاد سے حسد نہیں کرتا. اسی لیے اسلام نے بتایا کہ اولاد ایک مومن کے لیے اتنا عام مسئلہ بن جاتا ہے کہ حسد جیسا گناہگار بھی اولاد سے حسد چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے اولاد کے حوالے سے اسلام نے ہمارے ذہن کو جھنجھوڑا ہے کہ بہت سے گناہ تم کر رہے ہو, تمہیں عذاب سنایا جائے گا, تم کہے گا چھوڑو, برداشت کر لیں گے, دیکھ لیں گے, جب قبر میں جائیں گے تو سامنا کر لیں گے. کہا گیا نہیں, یہ کفران نعمت کا گناہ فقط تم تک نہیں رہے گا, تمہاری اولاد تک منتقل ہو جائے گا. اچھے مکان پہ تم اللہ سے رو رہے ہو, تمہاری اولاد کو جھوپڑی مل سکتی ہے. اچھے لباس پر بھی تم شکوا کر رہے ہو, تمہاری اولاد چتروں میں ملبوس ہو سکتی ہے. بہترین کھانے کھا کر خدا کے خلاف شکایت کر رہے ہو, تمہاری اولاد کو ہو سکتا ہے کہ کوئی سوکھی روٹی اور خوشی ٹکڑے دینے والا بھی نہ رہے. تو یہ جو تربیت اولاد کا موضوع ہے, اس میں اسلام اولاد کے حوالے سے بھی ماننے والوں کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے بدترین سے بدترین گناہ کرنے والے, اولاد کے نام پہ تیرا دل نرم ہو جاتا ہے تو آ کے دیکھ, یہ سارے گناہ جو تو کر رہا ہے یہ سمجھ کے کہ تیری حالت میں فرق نہیں پڑے گا, تیری اولاد کی زندگی کو تباہ کر دیں گے. تو کیا تو برداشت کر سکتا ہے کہ تیرا ایک غلط جملہ تیری اولاد کی زندگی میں خلل کا سبب بنے؟ اے ماں, یہ جو تو ہر جگہ بیٹھ کر خدا کے خلاف ہر شکایت زبان پہ لاتی ہے, کیا تو برداشت کر سکتی ہے کہ تیرا یہ ایک غلط جملہ تیری بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے کا سبب بن جائے؟ نہیں, ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کے لیے, لڑکی کے لیے بہترین چیز یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کی شکر گزار بنے, اس لیے کہ اولاد تک یہ چیز منتقل ہونا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں, انہیں ابھی سے شکر گزاری کا جذبہ سکھائیے, بیٹوں کو بھی, لیکن کیونکہ بیٹی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے, ابھی سے شکر گزاری کا جذبہ سکھائیے. ابھی سے اس کا دماغ اس طرح خراب نہ کریں کہ واقعات ماں
اپنے شوہر سے لڑے کہ میری بیٹی کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، اور بیٹی کے سامنے لڑے، یہ جو گھروں میں اکثر ہوتا رہتا ہے، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ وقت آپ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کریں گے بلکہ اس کی اولاد کو بھی آپ تباہ کر دیں گے اگر اپنی بیٹی کو آپ نے ناشکرا بنایا۔ کہنا تو مجھے بہت کچھ تھا، لیکن خدا معلوم اتنا جلدی وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ ایک بہت ہی عام موضوع میرے ذہن میں تھا، لیکن آج بات نامکمل رہ گئی، اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مصائب میں مجھے کمی کرنا پڑتی ہے۔ میں خود بھی اس بات پہ شرمندہ رہتا، اور دوسری جو مجلس ہے اس میں اس کوتاہی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا، وہاں بھی ہم لوگوں کو شکایت ہو جاتی کہ اتنے لمبے مسائل ہو جاتے ہیں، اور یہاں بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ اتنے مختصر مسائل۔ لیکن کیا کیا جائے، ایام اللہ کا حق بھی ادا کرنا اور ان موضوعات کو بھی آپ تک پہنچانا۔ تو اولاد کی تباہی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن ہاں بس ایک منزل ایسی آتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی شہادت پر اور ماں اپنی اولاد کی شہادت پر ناراض ہونا تو چھوڑیں، شکر کا سجدہ انجام دیتی ہے۔ ان تمام ماؤں سے میری گفتگو ہے، ان تمام والدین سے میری گفتگو ہے کہ جن کی زبان پہ ہر وقت خدا کا دکھا رہتا ہے۔ کیا کبھی ام لیلا نے یہ کہا کہ پروردگارا تو نے مجھ پہ کیا ظلم کر دیا؟ بہت ہی مختصر مجھے گفتگو کرنا۔ جناب علی اکبر کی تفصیلی مسائل تو انشاءاللہ شہدائے کربلا کی مجلس میں سنیں گے، اور اس طرح سنیں گے کہ مجھے بھی یقین ہے کہ واقعاً آپ کہیں گے کہ رونے کا حق ادا ہوا۔ میں بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن آج صرف اس حوالے سے کہ ایسی مائیں بھی گزری ہیں تاریخ اسلام، ایسے باپ بھی گزرے ہیں تاریخ اسلام، ایسے گھرانے بھی گزرے ہیں تاریخ اسلام۔ ام لیلا کی زبان پہ کبھی شکوہ نظر نہ آئے گا، صرف دو جملے سن لیجئے کہ کوتاہی رہ جائے ماتم میں، انشاءاللہ میں اس کو پورا کروں گا۔ جناب اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہے، اور آپ یہ نقطہ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ جب شیطان ابراہیم اور اسماعیل کو بہکانے میں ناکام رہا تو اس نے سوچا کہ بس اب ایک طریقہ رہ گیا، ماں بیٹے کی موت کی خبر برداشت نہیں کر سکتی، ہاجرہ کو جا کے بہکاؤ۔ ہاجرہ کے پاس گیا، ہاجرہ پتہ ہے تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا؟ کہاں لے کے جا رہا؟ ذبح کرنے لے جا رہا۔ تمہارے شوہر کا دماغ صحیح نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ابراہیم کا دماغ کام نہیں کر رہا، ارے جاؤ جلدی سے جا کے ابراہیم کو روکو۔ ہاجرہ نے کہا مگر میرا شوہر کہتا کیا؟ کہا دیکھو تو صحیح اس کے دماغ کی خرابی معاذ اللہ، کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ 7 کنکر مار کے شیطان کو بھگایا، اگر حکم خدا ہے تو ہاجرہ راضی ہے کہ اس کا اسماعیل اپنے خون میں تڑپے۔ اور جب واپس اسماعیل آئے تو ماں کو اطلاع بھی مل چکی تھی، ماں راضی بھی ہو چکی تھی، بیٹے کو صحیح اور سالم دیکھا، ایک مرتبہ گلے سے لگا کے پیشانی کو بوسا دیا، مگر اب جو نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ گردن کے اوپر ایک ہلکا سا خط بنا ہے اور تھوڑی سی کھال اٹھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بیٹا یہ کس چیز کا نشان ہے، یہ کس چیز کا زخم ہے؟ کہا بابا نے چھری چلانے سے پہلے کوئلے سے لکیر کو بنایا تھا اور یہاں پہ چھری رکھی تھی۔ ماں ہے اسماعیل جیسے نبی تھی، بیوی ہے ابراہیم جیسے خلیل تھی، اور ایسی بلند مرتبت خاتون کہ رسول اور امام بھی ان کی نقش قدم پہ صحیح کرتے ہیں، مگر بہرحال جوان بیٹے کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بیٹا تیرے گلے تک چھری آ گئی تھی، اگر یہ چھری چل جاتی تو میرے اسماعیل پہ کیا گزرتی؟ ایک چیخ مار کے گری اور ایسی بیمار پڑی کہ 21 دن کے بعد اسی بیماری میں انتقال ہوا۔ جب ہوش آتا ہے ہائے میرا اسماعیل، ہائے میرا اسماعیل، ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، بیٹا صحیح اور سالم ہے، مگر یہ تصور اور فطری چیز ہے، ماں کو بیمار کر رہا ہے، ماں موت کے قریب جا رہی۔ میرا سلام ہو اس ام لیلا پر کہ جس کا جوان اس کی آنکھوں کے سامنے میدان میں مرنے کے لیے جا رہا ہے، مگر ماں کی زبان پہ نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی فریاد ہے۔ کون اکبر کون اکبر؟ تو کیسا میں نے کہا 2 یا 3 جملوں کی زحمت جب یہ
چھوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جا رہا تھا، تو کوفے اور شام کے درمیان کا علاقہ غیر مسلموں کی بستیاں بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں عیسائیوں کی بستی تھی، وہ حکم حاکم سے مکان کی چھت پہ ان کی عورتیں آ کے بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی عورت کی نگاہ کٹے ہوئے سروں پر پڑتے پڑتے علی اکبر کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلا نے بھی یہ جملہ سن لیا، ایک مرتبہ سر اٹھایا، اس عیسائی عورت کو دیکھا اور کہا کہ اتنا بتا دے کہ اس جوان کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا ہے کہ تو اس کی موت کی دعا مانگ رہی ہے؟ وہ عورت تڑپ کے کہتی ہے، ارے کیسی بات کرتی ہو، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم غیر ہیں، ہمارا اس سے نہ کوئی رشتہ نہ کوئی تعلق، مگر اس جوان کا کٹا ہوا سر ہم سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ارے اگر اس جوان کی ماں زندہ ہوگی تو کیسے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھا ہوگا؟ اے ام لیلا، وہ قربانی دے رہی ہے کہ دوسری عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ناممکن ہے، مگر ام لیلا تیار ہے، اور ایسی تیار ہے کہ جب حسین نے کہا اکبر بیٹا اب مقتل میں تمہیں جانا ہے، تو اکبر کے لیے مقتل میں جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس ایک خیال بار بار آ رہا تھا کہ ساری قربانیاں میں دے دوں گا، لیکن ماں سے کیسے کہوں گا ماں میں مرنے جا رہا ہوں، اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ اکبر پریشان کسی عام جوان بیٹے سے پوچھے، وہ اپنی عام ماں سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، اکبر جیسا بیٹا، لیلا جیسی ماں، لیکن آپ نے سنا ہے یہ فقرہ کہ اکبر کا مسئلہ حل ہوا تو کیسے حل ہوا کہ جیسے ہی پریشانی کی عالم میں کہوں کیا، اجازت کیسے مانگوں، یہ خبر کیسے سناؤ، لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے تو ایک منظر نے علی اکبر کو پریشان کر دیا۔ ارے نماز ظہرین پڑھی جا چکی ہے، مغربین کے وقت میں بہت دیر ہے، یہ میری ماں مصلی بچھائے کس لیے بیٹھی ہے؟ اماں یہ مصلی کس لیے بچھا ہے؟ کہا اکبر بیٹا تجھے پتا ہے یزید سے میری رشتہ داری ہے، مجھے بڑا خیال ہے، بڑا خیال ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لیلا نے رشتہ داری کی وجہ سے اکبر کو بچایا، تیری ماں تیرے لاشے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، لاشا آئے تو شکرانے کی نماز پڑھے۔ اور اکبر نے کہا اماں بس یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ بابا نے مقتل میں جانے کا حکم دیا، ارباب ازا یہ ہوتی ہے اسلام کی ماں کہ جب اکبر کا لاشا لے کے حسین آئے تو زینب پچھاڑے کاٹ کے گری، بہنیں لاشے سے چمک گئی، بھائی لاشے کے قریب آئے، مگر لیلا جوان کے لاشے کے قریب نہیں آئے، شکر کے سجدے میں گری اور ایسا گری کہ جب تک خیمہ نہ چلا ام لیلا کا سجدہ شکر جاری رہا۔ پروردگارا ام لیلا کی ایثار اور قربانی کا واسطہ ہمارے والدین کو، خصوصاً ہماری ماں کو، خصوصاً ہمارے جوانوں کی ماں کو اس قابل بناؤ کہ اسلام اور آل محمد کی خاطر اگر اپنے جوان بیٹے کو کفن پہنا کے میدان میں بھیجنا پڑے تو خوشی کے ساتھ یہ مائیں اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجیں۔ پروردگارا علی اکبر کی قربانی کا واسطہ ہم سب کو اسلام کی خاطر عزیز سے عزیز شے قربان کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا اکبر کی جوانی کا واسطہ صاحبان ایمان کو اولاد خصوصاً جوان اولاد کے داغ سے محفوظ فرما۔ ان مسائل کا واسطہ ہم سب کو خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو غم حسین کے سوا غم اور پریشانی سے نجات دلا، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک